السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جزاء الاعمال کے اس چوتھے درس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے بیماروں اور مرحومین کے لیے دعائے شفا اور مغفرت کر لیں۔ اللہم اشفی مرضانا وارحم موتانا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور جو ہمارے مرحومین ہیں یا اللہ ان کو اپنے رحمت اور مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لے، ان کے بخشش فرما، درجات بلند فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ عزیز سامعین، درس چل رہا ہے کہ عبادت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے بہت سارے بدلے ہیں، جس میں سے 10 فوائد کو بیان کیا جا چکا۔ اب آگے 5 فائدے اور بیان کیے جا رہے ہیں کہ نیکی کرنے کا دنیا ہی میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج جو بیان کیا جائے گا کہ نیکی کی ایک قسم خیرات اور صدقہ کرنا ہے، تو اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی نیکی، یہ صرف یعنی نیکی کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کے اولاد کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، کہ والدین کی نیکی سے اولاد کو بھی نفع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کا فائدہ بہت اہم یہ ہے کہ موت سے پہلے بشارتوں کا ملنا، یعنی خوشخبری اسے موت سے پہلے ہی آنے لگتی ہے بعد والی زندگی کی۔ اسی لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر مرتے وقت مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مرتے وقت فرشتوں کی طرف سے خوشخبری کا دیا جانا، تو یہ بہت اہم فائدے ہیں جو عبادت اور طاعت پر ہم کو ملتے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے چلتے ہیں۔ تو نمبر 11ویں نمبر پر جو فائدہ ہے وہ ہے خیرات کرنے سے مال میں برکت، یعنی جو صدقہ خیرات ہے، غریبوں کو جو ہم بانٹتے ہیں، تو اس کا فائدہ کہ ایک طاعت تو مل گئی اور عبادت بھی ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بھی آپ نے بجا لیا، اور بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ تھا، اس میں سے آپ نے 1000 روپے کیا کیا، صدقہ کیا، تو وہ کم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو، یعنی مال ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں لیکن اپنے اسٹیٹس کے لیے، نام و نمود کے لیے، واہوائی کے لیے، کہ لوگ تعریف کریں گے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے لاک ڈاؤن میں ایسا کیا، فلاں نے یہ کر دیا، نہیں، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کیا ہو، مقصود ہو کہ میرا رب خوش ہو جائے، غریبوں کی مدد سے میرا رب کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دوگنا کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کے مال میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے رزق دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر بڑھے گا۔ ایمان والے ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دے کر کے ہی رہیں گے، جو رزق لکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں، تو بانٹنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں گے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اعمال پر ہی موقوف رکھا ہے۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کیا کرے گا؟ برکت عطا فرمائے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، جو دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید کیا ہے؟ دیتا ہی جاتا ہے۔ لہذا جن حالات سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں، ان حالات میں اپنے مال کے دہانے کا کھولنا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار میں انتقال ہوا ہے، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی بیوی بیوہ وغیرہ ہے، تو ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے پرسان حال بنے،
ان کی ضروریات کو معلوم کریں، ان کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دینی شعبے ہیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، ان کو بھی مدد پہنچائیں۔ اپنے اقربا رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی ضروریات کو دیکھیے۔ یہ مت سوچیے کہ اگر ہم مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو کل کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہی سب انتظام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نیکی کا جو 12واں فائدہ ہے اطمینان قلب کا حصول، یعنی نیکی کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خاص نعمت عطا ہوتی ہے جس نعمت کے آگے ساری چیزیں کیا ہے، بیکار ہے۔ یعنی یہ نعمت اطمینان قلب، جس کے قلب کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ یعنی دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بتایا کہ قلب میں راحت اور اطمینان کا آ جانا یہ ایک ایسی لذت ہے کہ ساتوں بر اعظم کی سلطنت بھی اگر ایسے شخص کو پیش کی جائے اور اس سے مانگا جائے کہ بھائی تم اس کے بدلے مجھے اطمینان قلب دے دو، تو وہ اس کو ایک دھول سمجھے گا اور وہ اس پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ایک یہ بھی بتایا کہ اطمینان قلب کیسے حاصل ہوتا ہے، تو بتایا اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر میں سے افضل ترین ذکر قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنا، جب ہم قرآن کیا کریں گے، پڑھیں گے، آج ہم پڑھتے نہیں ہیں، پریشان ہیں، جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں، مصیبتیں اور سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے بات ہے، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہم اسے پڑھیں، ہر چیز کا ریسرچ کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں جا رہے ہیں۔ قرآن میں بھی آپ جائیے، اس کے معنی کو سمجھیے، اس کی تفسیر کو آپ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اطمینان قلب بہت بڑی دولت ہے۔ بزرگوں نے جنہیں اطمینان قلب حاصل ہوا ہے، انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ دو چار آپ کے سامنے۔ ایک بزرگ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اطمینان قلب کی لذت کو جنت پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اگر جنتی لوگ ایسے حال میں ہیں جس حال میں ہم ہیں، یعنی جن بزرگ کو اطمینان قلب حاصل ہے، وہ کیا کریں کہ اگر جنتی لوگ اس حال میں ہیں جس حال میں ہم ہیں، تب تو وہ بڑے مزیدار عیش میں ہیں۔ یعنی جنت میں اگر اطمینان قلب سے جو ہمیں لذت حاصل ہو رہی ہے، یہ لذت اگر جنتی ہو تب تو ٹھیک ہے، واقعتاً وہ لوگ عیش میں ہیں، ورنہ وہ بھی عیش میں نہیں۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ غریب دنیا دار، یعنی جو کروڑ پتی، ارب پتی یا امبانی یا اڈانی یہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم رال ٹپکاتے ہیں، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے ان غریب دنیا داروں میں، کہ دنیا دار بہت پیسہ ہے لیکن غریب کہہ رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ انہوں نے عیش دیکھا نہ مزہ۔ یعنی یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کے کیا ہے لذت اور ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن اصل لذت ان کو حاصل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ دنیا میں دنیاوی چیز اگر ان کو لذت حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے، تو وہ ایک جگہ پہ رک جائے گا۔ گاڑی کے اعتبار سے دیکھ لیجیے کہ اگر ایک آدمی گاڑی کا آرام حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک گاڑی لیتا ہے، لیکن پھر اس کا دل بھر جاتا ہے، وہ اس سے اچھی لینا چاہتا ہے۔ گھر بناتا ہے تو اس سے اچھا بنانے کی فکر میں، کپڑا ہے تو اس سے اچھا بنانے کی فکر میں رہتا ہے، کھانا ہے تو اس سے اچھا، یعنی کوئی اسٹیج مطلب انتہا ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہے۔ سب کچھ کتنا پیسہ بھی حاصل ہو لیکن اطمینان قلب اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی کو یہ بزرگان دین ایسے استہزاء میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا معلوم یہ غریب دنیا داروں کو۔ اسی طریقے سے تیسرے بزرگ جن کو اطمینان قلب حاصل ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کو جو لذت ہمیں حاصل ہے، اگر کسی حکمراں کو اگر وہ پتہ چل جائے تو وہ ہمارے اوپر اپنے لشکر کیا کر دے، چڑھا دے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی یہاں تک کہ بزرگ نے کہا کہ اس لذت کا مزہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جنت پر بھی ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، کہ میرے لیے یہ لذت ہی کیا ہے، کافی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ لذت جو اطمینان قلب کی لذت ہمیں حاصل ہے، اگر دوزخ اس لذت کے بدلے اگر کہا جائے کہ وہ جنت میں جاؤ، یعنی ایک مثال ہے، اور لیکن اطمینان قلب تم سے لے لیا جائے گا اور دوزخ میں جاؤ گے تو تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا، تو وہ لذت کے ساتھ دوزخ میں بھی جانے پر کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو بتائیے کتنی بڑی دولت ہے، یعنی ان کے سامنے، اس لذت کے سامنے جنت کی بھی کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ اطمینان قلب کی لذت کیسی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اطمینان قلب کی لذت سے کیا کرے، مالا مال فرمائے۔ تیسری نعمت جو ہے والدین کی نیکی سے اولاد کو نفع، یعنی ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ انسان جو نیکی کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کی اولاد کو بھی کیا ہے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کل فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کو کیا ہوگا،
یعنی انشورنس وغیرہ والے، تو سب سے بہترین انشورنس ہے کہ آپ کیا کریں، نیکی کر کے جائیں، آپ اللہ کو راضی کر کے جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، بہترین نگہبان ہوگا۔ آپ لائف انشورنس میں کتنا پیسہ اسے چھوڑ کے جائیں گے، چند لاکھ روپے رہیں گے، کیا معلوم وہ اس کے تعلیم کو ہی پورا نہ کر سکے، اس کے 5 سال 10 سال میں ہی کافی نہ ہو سکے۔ لیکن یہ ایسی گارنٹی کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے آپ کے آل اولاد کی پوری کیا کر لے گا، کفالت لے لے گا، اور خود اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا، اس کے اندر ایسے ہنر پیدا کر دے گا کہ اس کو چند پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ وہ سفر میں نکلے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا اس پر آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، صرف آپ کو خاموشی سے دیکھنا ہے۔ تو کئی واقعہ ہوا تھا، اسی میں ایک یہی تھی کہ ایک ایسی بستی سے ان لوگوں کا گزر ہو رہا تھا کہ جن بستی کے لوگوں نے ان کو پانی کھانے تک کا نہیں پوچھا، اور اس بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے اس دیوار کی مرمت کر دی۔ تو اس پر یہ بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ اور بلا اجرت درست کر دی۔ بتایا کہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اسی کو کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جو اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کیا ہے، خزانہ کیا ہے، جمع ہے، چھپا ہوا ہے، اور ان کے والدین بڑے نیک آدمی تھے۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ اگر یہ دیوار گر جائے گی اور خزانہ لوگ دیکھ لیں گے تو یہ بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، کوئی بھی اسے لوٹ لے گا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ یہ جب بڑے ہو جائیں تو خود سے کیا ہے، اپنے خزانے کو کیا کر لیں، نکال لیں، اور آپ کے رب کا ایسا کرنا یہ کیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے ان کے کیا کہا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین کیا نیک تھے۔ تو ایک یعنی حکم اللہ تبارک تعالیٰ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے خزانے کی کیا کر رہا ہے، حفاظت کروا رہا ہے۔ تو سب سے بہترین انشورنس جو آپ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کیا ہے، نیکی ہے۔ تو اس قصے سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کے مال کی حفاظت کا حکم خضر علیہ السلام کے سبب سے ہوا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ سبحان اللہ، نیکوکاری کے آثار نسل میں چلتے ہیں۔ آج کل لوگ اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان، جائیداد، روپیہ وغیرہ چھوڑ جانے کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کام کی جائیداد یہ ہے کہ خود نیک کام کریں کہ اس کے برکت سے اولاد سب بلاؤں سے محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے 14 نمبر کا جو فائدہ ہے، قبل از موت بشارتوں کا ملنا، یعنی مرنے سے پہلے ہی بشارتیں اور بعد والی زندگی کی کیا ہے، خوشخبری آنے لگتی ہے۔ لیکن ایک دنیا دار آدمی ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی بالکل عجیب قسم کا ڈراؤنا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہے، اور جب فرشتے اس کی روح نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی نہیں ہے، وحشت کھاتی ہے۔ اور یہ جو دیندار لوگ رہتے ہیں ان کی روح، ان کو پہلے ہی سے بشارتیں آنے لگتی ہیں۔ اسی کو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، دوستوں پر نہ کچھ ڈر ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ غم ہے۔ تو دنیا میں ڈر، دنیا چلے جانے کا ڈر نہیں ہے، اور کوئی ان کا دل کیا ہے، پریشان نہیں ہے، مغموم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں، جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے کیا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے زندگی دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ کہ دنیا میں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، تو بتایا کہ مثلا خواب میں یعنی دنیا ہی میں ان کو اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں کیا کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اور جنت کے باغات میں کیا کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو اس سے، اس خواب سے کیا ان کو امید کو قوت ملتا ہے، اور دل کو کیا ہے، خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیا ہی میں کیا ہے، ان کو موت سے پہلے موت کی بشارتیں آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے اکثر آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے کہ موت کے وقت ان کا چہرہ بڑا مسکراتا ہوگا، اور وہ خوشی خوشی یعنی ان کے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں اور نیکوں کو جو دنیاوی فائدہ ملتا ہے کہ مرتے وقت فرشتوں کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ جو فرشتے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی کون لوگ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ مستقیم درست رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا،
تو موت کے وقت ان لوگوں پر فرشتے یعنی وقت مرنے کے، جیسے کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، کسی چیز کا غم نہ کرو، اور بشارت سنو، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اس دنیا میں یہ چھوٹ جانے کا اور یہ ہونے کا ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کا دل کیا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے کر کے جاتے ہیں، تو دنیا سے ان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یعنی کیا ہوگا مرنے کے بعد اس کے بارے میں بھی نہ سوچو، اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور فرشتے کیا کہتے ہیں، گھبراؤ مت، تم کو اکیلے نہیں جانا ہے اس دنیا سے، بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ہم کیا ہے تمہارے ساتھی تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ فرشتے کیا ہے دنیا میں بھی انسان کے ساتھی ہوتے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے شیطان اور فرشتے کی کیا ایک جگہ ہے۔ فرشتے اچھے خیالات کیا کرتا ہے کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور شیطان کیا ہے برے وساوس کیا کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ تو بہرحال اسی کو بتا رہے ہیں کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کیا ہے جنت میں جا رہے ہو، تو ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ اور بہشت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور بہشت میں جنت میں وہ چیزیں ہیں جو خواہش کریں گے تمہارے نفس۔ یہاں ہم لا خواہش کرنے کے باوجود بھی اپنے ٹارگٹ کو اور حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اسی لیے کہا گیا کہ بھائی دل کی ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ کیا ہے، جنت ہے، تو ہم جنتی بنے، جنت والے کام کریں، وہاں ہر چیز ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہیں جو تم مانگو گے، جو کچھ بھی مانگیں گے وہ کیا ہے حاضر ہو جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور ایسا کیوں ہوگا، یہ بطور مہمانی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طریقے سے کیا کریں گے، مہمانی کریں گے۔ اس آیت میں حسب تفسیر محققین مذکور ہے کہ مرتے وقت فرشتے کیا کیا خوشی کی باتیں سناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل کرے جن کے لیے فرشتے یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں اور موت سے پہلے بشارتیں سناتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے کیا کرے، مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔